ختم نہ کر قسط وار رہنے دے، نئے سرے سے وہی خلفشار رہنے دے، وفا شناس نظر ہو تو مجھ کو پا لے گی، میرے وجود پہ چھایا غبار رہنے دے۔ ای ٹی وی بھارت کے خاص پروگرام ایک شاعر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عارف اقبال۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے شہر عظیم آباد کی معروف شاعرہ شبانہ عشرت۔ اس شعری سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ شاعری میں نے شروع کی کیونکہ گھر کا میرا جو ماحول تھا بہت باذوق تھا۔ میرے ابو کتابیں، رسالے، نیوز پیپر بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، تو گھر میں ان چیزوں کی ہمارے ہاں بہت زیادہ تعداد میں یہ چیزیں ہمارے ہاں موجود تھی، تو اس لیے اس کی ہمیشہ ہم لوگ مطالعے کا شوق پیدا ہوتا گیا۔ اس سے ایک چیزیں پڑھی، پھر دوسری چیزیں پڑھی، پھر تیسرے چیزیں پڑھی۔ ایک بات جو میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ خاص بات، میں نے اپنے ابو سے فرمائش کی تھی موتیوں کا ہار، تو وہ اس زمانے میں کولکاتہ میں جاب کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں موتیوں کا ہار لا کے تمہیں دوں گا۔ تو میں نے پھر وہ لے کر آئے، کچھ پیک تھا، پیکنگ کے ساتھ تھا، تو میں نے پیکنگ کھولا تو اس میں سے ایک کتاب نکلی جس کا نام تھا موتیوں کا ہار۔ ہار کا تو کہیں پتہ نہیں تھا، لیکن وہ کتاب ہی کا نام تھا موتیوں کا ہار۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے کہ ہم کو مطالعے کی طرف شروع سے رغبت دلاتی رہیں، تو میں نے شروع سے یہ ماحول دیکھا تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا، تو شاعری میں نے کی۔ میں بچپن ہی سے شاعری کری ہوں، قریباً 7th کلاس میں جب تھی تو میں نے ایک شعر کہا تھا، یہ میرا ظرف تھا کہ دشمن بھی ڈر گیا، مسکرا کے پیش جو گردن کو کر دیا۔ تو اس طرح کی تک بندی میں نے بہت کی ہے، میری بہت ساری ڈائری ان سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد سے شاعری کا آغاز ہوا تو تقریباً 1999 میں میری پہلی غزل قومی تنظیم میں چھپی۔ غزل کیا، وہ نعتیہ کلام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پیش کیا۔ وہ یہ تھا کہ میری دربار اقدس میں فقط اتنی گزارش ہے، دکھا دیجئے مجھے طیبہ، نوازش ہے نوازش ہے، تمہیں سرکار کی گلیوں کی خوبی کیا بتاؤں میں، تمہیں سرکار کی گلیوں کی خوبی کیا بتاؤں میں، وہاں پہ ابر رحمت کی صدا بارش ہی بارش ہے۔ اچھا میڈم، یہ غزل کا پہلا شعر کون سا تھا؟ غزل کا میرا پہلا شعر تھا، جو پھول کی چاہت کی تمنا نہیں کرتے، جو پھول کی چاہت کی تمنا نہیں کرتے، کانٹوں کو سینے سے لگایا نہیں کرتے، مسلک ہے میرا مہر وفا عشق محبت، دلدار کسی دل کو دکھایا نہیں کرتے۔ وہ کلام بھی آپ کا آیا تھا؟ جی، میرا پہلا مجموعہ کلام آ چکا ہے جو مارچ میں آیا، مارچ 2021 میں، اس کا نام ہے دھن میں لپٹا چاند، اور دوسرا فلور پہ ہے جس کا نام ہے دھوپ چھاؤں کا رقص، ان قریب وہ آنے والا ہے۔ یہ ہمارے راجیہ بھاشا کو میں شکریہ ادا کروں گی کہ ان کے تعاون سے یہ شائع ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے شاعری کی شروعات کی تو آپ کن کے کلام کو زیادہ آپ پڑھتی تھی، یا چاہے وہ شاعرہ ہو یا شاعر ہو، کون آپ کو بےحد پسند جن کا کلام آپ کو لگتا ہو؟ جی، مجھے بچپن سے احمد فراز کا کلام بہت پسند تھا۔ ویسے تو سبھی لوگوں کو میں پسند کرتی ہوں، اقبال ہیں، غالب ہیں، اور خواتین میں پروین شاکر ہیں، ادا جعفری ہیں، اور یہاں بھی ہے تو شہناز نبی ہیں، رفیہ شبنم عابدی ہیں۔ یہ سب جو ہے کہ آواز اٹھاتی ہیں، اپنی عورتوں کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہیں۔ آپ کی جو شاعری ہے، آپ نے اپنی شاعری میں کن کن چیزوں پہ فوکس کیا؟ میں نے تو تمام چیزوں پہ فوکس کیا ہے، اپنی باتیں بھی رکھی ہیں اور سماج کی باتیں بھی رکھی ہیں، اور جو کچھ حالیہ دنوں میں ہوتا ہے جیسے سیاست پہ کچھ دھوم مچتی ہے اس پہ بھی میں لکھتی ہوں۔ جیسے کہ ایک شعر میں نے لکھا، یہ سیاست کے ہے ماہر انہیں دولت سے ہے کام، یہ غریبوں کا لہو یوں ہی پیے جاتے ہیں۔ شعر و شاعری کی دنیا، اس میں خواتین کا حصہ ابھی بھی بہت کم ہے، تو اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ شاعری جو ہے لوگوں کو
زیادہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ نہیں اٹریکٹ کرتی ہو، یا پھر جا کر کے ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یہ گاڈ گفٹیڈ چیزیں ہیں، تو کوئی بنایا نہیں جا سکتا ہے۔ اب ہاں یہ ہے کہ آپ اس پہ جتنی زیادہ محنت کریں تو آپ اور زیادہ اس میں نکھار لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوشش کریں خود سے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں تو آپ کی آ جاتی ہیں، لیکن ایز اے ہول ایک شاعر کا مقام آپ نہیں پا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جیسے آپ فیض احمد فیض کو لیں، اقبال کو لیں، غالب کو لیں، یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ تھے کہ گاڈ گفٹیڈ تھے، ان کو اللہ نے یہ چیز نوازی ہوئی تھی، تو یہ لوگ شاعری میں اپنا مقام بنا کر گئے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کہ محنت بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے اسٹار بن جائے۔ نئی نسل کی جو شاعری ہو رہی ہے، کیا اس سے آپ مطمئن ہیں کہ وہ لوگ اچھی شاعری کر رہے ہیں، معیاری شاعری کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی ابھی بر وقت کوئی نام نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہے کہ نام میں ایک ہے رفیہ شبنم رفیہ آبدی ہے، ممتاز شیریں ہیں، یہ لوگ شاعری اچھی کر رہی ہیں ہمارے ہندوستان سے۔ بہار سے تو ایک شاعرہ ہے جو رخشاں ہاشمی، تبسم غزالی ہیں، وہ بالکل ابھی ینگ ہیں، تو تھوڑی امیدیں ان سے وابستہ ہیں۔ کہ ابھی ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی جو نئی نسل ہے، یہ جو شعر و شاعری جس کی بہت اچھی آواز ہے، جو ترنم میں اچھی شاعری کرتی ہے، تو کلام پڑھتی تو اچھی ہے، لیکن وہ کلام شاید وہ کہیں کسی اور کا ہوتا ہے یا کہیں اور سے لکھواتی ہے۔ تو کیا ایسے میں شاعری کا جو معیار ہے یہ گھٹ نہیں رہا، یا پھر شاعری کے ساتھ یہ ناانصافی تو نہیں ہے؟ جی دیکھیے، یہ تو بہت بڑی ناانصافی، یہ تو مطلب یہی ہوا کہ مانگے کا اجالا۔ آپ کب تک مانگے کے اجالے سے کام چلائیے گا؟ جو صلاحیت آپ کے پاس ہے نہیں، یہ پوری مطلب کہیے کہ ایک فیلڈ تیار ہو گئی ہے جو صرف متشاعروں کو مشاعرے میں لاتی ہے، اور اس پوری گینگ ہے سمجھیے، ایسا نہیں ہے، اور اس پہ پوری طریقے سے کام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ راتوں رات اٹھ کے چلی آئیں، نہیں، اس پہ بہت محنت ہوتی ہے، ان لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ شاعری کے لیے نہیں لائے جاتے ہیں، وہ شاعری کے لیے نہیں لاتے، وہ مارکیٹنگ ہے ایک طرح سے۔ تو اس چیز سے تو اردو ادب کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ جو زمانے آئیں گے تو اس کی جو ہے رزلٹ آنا شروع ہوگا، جو یہ سب کر رہے ہیں۔ میری تو ان سے گزارش ہے کہ پلیز آپ یہ مت کریں، آپ جتنا جو بھی آ رہا ہے آپ کو، آپ خود سے کریں، آپ خود لکھیں، خود بولیں، خود پڑھیں، خود اپنی صلاحیت کو آگے لائیں، یہ ضروری چیز ہے۔ نہیں مانگے کے جالے پہ آپ کب تک انحصار کریں گے؟ جو بہت اچھا گاتی ہیں یا جن کی بہت اچھی آواز ہے، تو جب وہ سامنے آتی ہے، فیلڈ میں آتی ہے، تو ایک عوام کا اچھا خاصا طبقہ اس کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے، وہ انہیں زیادہ سننا پسند کرتی ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو جینوین جو شاعرہ ہے، یہ جو اچھا کلام کہتی ہے لیکن ان کی اچھی آواز نہیں ہوتی ہے، تو گویا کہ ایسا نہیں ہوتا ان کا حق مارا جا رہا ہے، وہ سامنے نکھر کے نہیں آ پاتی ہیں۔ جی بالکل ہے، ایسا تو ہو ہی رہا ہے۔ جو لوگ محنت کر رہی ہیں وہ کہیں پردہ ہو گئی ہیں، وہ کہیں پردے میں چلی گئی، گم ہو گئی ہیں، تو آپ کیا کریں گے ایسے حالات میں؟ جب شعر ہی نہیں ہوں گے تو شاعرہ کی آواز تو گانے والی بہت ہیں، موسیقار ہیں، جو نغمہ نگار ہیں، پھر گلوکارہ ہیں، تو وہ تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ آپ کو تو کلام چاہیے، آپ کو تو شاعری چاہیے، اچھے ویژن چاہیے، تو آپ ان چیزوں سے کب تک دل بہلائیے گا؟ آپ کو اگر یہ چاہیے تو آپ تو ویسے بھی بہت سی گلوکارہ ہیں، وہ ان سے بھی بہت اچھی آواز ان کی، ساتھ میں میوزک بھی ہے، تو آپ جب تک کوئی نغمہ نہیں لکھنے والی ہوں گی تو آپ کیسے اس کی سوچ کو آپ پائیے گا؟ نغمہ کوئی لکھے گا تبھی نا اس پہ دھن بنے گی، کوئی آواز دے گا۔ تو یہ سب چیزیں تو آپ نے ایک ہی ساتھ سب پہ پانی پھیر دیا، مطلب کہ ایک تو نغمہ نگار بھی ہاتھ سے گیا، دھن جو کمپوزنگ کرتا ہے اس کا بھی حق مارا گیا، تیسرے یہ کہ ایک اچھی آواز ایک گلوکارہ آتی وہاں پہ تو ان کا بھی حق مارا گیا۔ تو یہ
صحیح نہیں ہو رہا ہے، مارکیٹنگ ہے، لیکن اس کا جو ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا۔ اب اردو ادب دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس دور سے گزر رہی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، تو یہ چیزیں تو آپ خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری ساتھ شبانہ عشرت، جو شاعری کے حوالے سے بڑی بے باکی سے اپنی بات رکھی۔ میزبان عارف اقبال کو دیجیے اجازت، پھر اگلے سفر میں کسی نئے شاعرہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔